شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا وہ جو علیم اور خبیر ہے۔ یہ دنیا صرف ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بھری ہے جو اپنے اندر کے زہر کو کسی نہ کسی پر انڈیلنا چاہتے ہیں۔ جب دل میں نفرت پلتی ہے تو وہ پہلے خود دل کو مارتی ہے، پھر سامنے والے کو۔ آج میں ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے آیا ہوں جو ہاتھ میں چھری لے کر نکلا تھا، مگر لوٹا تو ٹوٹا ہوا نفس لے کر۔ اور جس در پر یہ سب ہوا وہ در تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گلی گلی ہونے لگا تھا۔ دل بدل رہے تھے، لوگ گناہ چھوڑ رہے تھے، ظلم کرنے والے شرمندہ ہونے لگے تھے۔ جب حق پھیلتا ہے تو باطل کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کا دل خواجہ کی مقبولیت سے جل رہا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ فقیر ختم ہو گیا تو یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے چھری چھپا دی۔ وہ شخص گھر سے نکلا، دل میں زہر، ہاتھ میں چھری اور زبان پر خاموشی۔ راستے میں ہر قدم کے ساتھ شیطان اسے کہہ رہا تھا آج فیصلہ ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آج فیصلہ ہوگا ضرور، مگر کیا فیصلہ ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے خانقاہ کے قریب پہنچا، چھری اس نے لباس کے اندر چھپا لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر ضد باقی تھی۔ خواجہ غریب نواز کی مجلس سجی ہوئی تھی، ذکر جاری تھا، فضا میں سکون تھا۔ وہ شخص چھری چھپائے مجلس میں آ بیٹھا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی، آپ نے نظریں جھکا لی اور نہایت شفقت سے فرمایا آ جاؤ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ قاتل سامنے اور خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ جملہ چھری سے زیادہ تیز تھا۔ وہ شخص کانپنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو نیت لے کر آئے ہو وہ ہمیں معلوم ہے، مگر ہم کسی کو مارنے نہیں، جینے کا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، وہ نفرت، وہ غصہ، وہ غرور سب بہہ گیا آنسوں میں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے چھری زمین پر گر گئی، وہ سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا
میں قتل کرنے آیا تھا مگر آپ نے میرے نفس کو قتل کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھڑکا نہیں، ذلیل نہیں کیا، آنکھ سے نکالا نہیں، بلکہ اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا اگر ہم تمہیں رد کر دیتے تو اللہ ہمیں رد کر دیتا۔ یہ ہے ولی کی پہچان کہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا اور زندگی بھر اپنے آنسوؤں سے اس دن کا کفارہ ادا کرتا رہا۔ ہم ذرا سی بات پر رشتے کاٹ لیتے ہیں، نفرت پال لیتے ہیں اور دلوں میں چھریاں رکھ لیتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے سبق لے۔ دشمن کو مارنے سے دنیا بدلتی نہیں، دل بدلنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آئیں اور دعا کریں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں اگر چھری ہے تو اسے گرا دے، ہمارے دلوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے زندہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی خواجہ غریب نواز جیسا دل جوڑنے والا بنا دے۔ اس واقعہ نے بہت سارے دلوں کو متاثر کیا، لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ سچ ہے اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کے لیے معین الدین کو کیوں چنا؟ یہ دین کی تبلیغ یہاں نہ انہوں نے زبان سے کیا نہ تلوار سے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے۔ یہی تبلیغ ہو رہی ہے دین کی، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا دین سچا ہے، اس کا اللہ سچا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بغیر مذہب و ملت کے امتیاز کے ہر کسی کی خدمت کی، ہر کسی کو تسلی دی، ہر بھوکے کو کھانا کھلایا، ہر ننگے کو کپڑا پہنایا، ہر کمزور کی مدد فرمائی، یہ بغیر کسی شرط کے۔ آج علماء کرام چیخ چیخ کر اپنے دین کی عظمت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا دین کیسا ہے، مگر یہ سوچا انہوں نے کہ ان کا کردار کیسا ہے؟ دین دلوں پر وار کرتا ہے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان خاموش، مگر ان کا کردار، ان کا اخلاق چیخ چیخ کر لوگوں کے دلوں پر حملہ کر رہا ہے اور اسے اسلام کی طرف کھینچ رہا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہوئے سچے دل سے ہوئے۔ اس زمانے میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا لینا بہت بڑی بات تھی۔ آج کی طرح
اتنی آبادی نہیں تھی اس وقت۔ پھر ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔